فکر مغرب فکر مغرب یعنی ویسٹرن تھاٹ کیا ہے؟ فکر مغرب اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے سائنسی طرز فکر یعنی سائنٹیفک تھنکنگ کا نام ہے، اور سائنسی طرز فکر پورے معنوں میں ایک درست طرز فکر ہے۔ وہ بجائے خود اسلامی فکر نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک موافق اسلام طرز فکر ہے۔ وہ اسلام کے حق میں ایک مؤید علم یعنی سپورٹنگ نالج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصل مغربی فکر نہ غیر اسلامی فکر ہے، اور نہ وہ کسی بھی اعتبار سے اسلام دشمن فکر ہے۔ قرآن کی سورہ الاحقاف میں یہ آیت آئی ہے، قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان کنتم صادقین۔ سورہ نمبر 46 آیت 4۔ یعنی کہو کہ کیا تم نے غور کیا ان چیزوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کچھ شرکت ہے۔ میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ، یا کوئی علم جو چلا آتا ہو، اگر تم سچے ہو۔ مفسر ابن کثیر وفات 774 ہجری نے درست طور پر لکھا ہے کہ قرآن کی اس آیت میں دو قسم کے علم کو بطور مستند علم یعنی آتھنٹک نالج تسلیم کیا گیا ہے، ایک علم نقلی اور دوسرا علم عقلی۔ علم نقلی سے مراد مبنی بر وحی علم ہے، اور علم عقلی سے مراد وہ علم ہے جو عقل انسانی پر مبنی ہو۔ تاہم علم عقلی سے مراد صرف وہ علم نہیں ہے جو عباسی دور کے معتزلہ اور متکلمین کے درمیان پایا جاتا تھا، بلکہ توسیع طور پر اس سے مراد سائنسی دور کا وہ جدید علم بھی ہے جس کو عقلی علم یعنی ریشنل نالج کہا جاتا ہے۔ اس جدید عقلی دور کا آغاز اٹلی کے سائنسداں گیلیلیو سے ہوا۔ گیلیلیو کی وفات 78 سال کی عمر میں 1642 میں ہوئی۔ گیلیلیو پہلا شخص ہے جس نے دوربین یعنی ٹیلیسکوپ کا استعمال کیا۔ گیلیلیو کو جدید سائنس کا بانی یعنی فاؤنڈر آف ماڈرن سائنس کہا جاتا ہے۔ گیلیلیو سے پہلے دنیا میں زمین مرکزی نظریہ یعنی جیو سینٹرک تھیوری کو مانا جاتا تھا، جس کو ٹالمی یعنی کلاوڈیس ٹالمی اور ارسطو یعنی ارسطوٹل کی حمایت حاصل تھی۔ گیلیلیو نے ثابت کیا کہ زمین مرکزی نظریہ غلط ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ نظریہ درست ہے جس کو آفتاب مرکزی نظریہ یعنی ہیلیو سینٹرک تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تاریخ میں ایک نیا عقلی دور یا سائنسی دور شروع ہوا۔ اس دور میں عقلی ثبوت کا یہ معیار قرار پایا کہ قابل اعتماد علم صرف وہ ہے جو قابل تصدیق علم یعنی ویریفیبل نالج ہو۔ دوربینی مشاہدے نے زمین مرکزی نظریے کی تصدیق نہیں کی، اس لیے علمی دنیا میں اس کو رد کر دیا گیا، جبکہ دوربینی مشاہدے نے آفتاب مرکزی نظریے کی تصدیق کر دی، اس لیے وہ عقلی طور پر درست قرار پایا۔ سائنس دراصل اسی قابل تصدیق علم یعنی ویریفیبل نالج کا اصطلاحی نام ہے۔ اہل سائنس نے علم وحی یعنی ریویلڈ نالج کا انکار نہیں کیا، البتہ انہوں نے علم وحی کو اپنے دائرۂ تحقیق سے باہر قرار دیا، کیونکہ وہ ان کے نزدیک قابل تصدیق نہ تھا۔ اس کے بعد علم کی دنیا میں ایک تقسیم یعنی بائفرکیشن کا طریقہ وجود میں آ گیا۔ اب علم وحی کا دائرہ الگ ہو گیا، اور عقلی علم یا سائنسی علم کا دائرہ الگ۔ یہ تقسیم بجائے خود غلط نہ تھی، اس کی بنا پر
اہل سائنس کو یہ موقع ملا کہ وہ آزادانہ طور پر اپنی تحقیق کو جاری رکھ سکے۔ اس طرح سائنس کی تحقیق کا دائرہ اس دنیا سے ہو گیا جس کو فطرت یعنی نیچر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے سائنس کو دوسرے الفاظ میں فطری علم یعنی نیچرل سائنس یا مادی علم یعنی فزیکل سائنس کہا جاتا ہے۔ تائیدی علم: سائنسی علم براہ راست طور پر اسلامی علم نہ تھا، لیکن بالواسطہ طور پر وہ اسلام کے لیے ایک تائیدی علم کی حیثیت رکھتا تھا۔ عقل کی صلاحیت کو لے کر سائنسی دنیا میں جو تحقیقات ہوئیں اس سے اسلام کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوئے۔ اس اعتبار سے سائنس کا پورا علم اسلام کے لیے تائیدی علم کی حیثیت رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید سائنس اس حدیث رسول کی مصداق ہے جو پیشن گوئی کی زبان میں ان الفاظ میں آئی ہے: ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، صحیح البخاری رقم الحدیث 3062۔ فطرت میں سائنسی تحقیق کے ذریعے جو دریافتیں وجود میں آئیں وہ خاص طور پر دو اعتبار سے اسلام کے لیے غیر معمولی تائید کی حیثیت رکھتی تھیں۔ ایک قسم کی تائید وہ تھی جو اس سائنس کے ذریعے حاصل ہوئی جس کو نظریاتی سائنس یعنی تھیوریٹیکل سائنس کہا جاتا ہے، اور اسلام کے لیے دوسری تائید وہ تھی جس کو اصطلاحی طور پر انطباقی سائنس یعنی اپلائیڈ سائنس کہا جاتا ہے۔ نظریاتی سائنس نے یہ کیا کہ اس نے فطرت یعنی نیچر میں چھپے ہوئے وہ قوانین دریافت کیے جو اب تک غیر معلوم تھے۔ ان قوانین کے بارے میں اشارات قرآن میں موجود تھے، لیکن قرآن میں ان کی تفصیل موجود نہ تھی۔ اہل ایمان کو ابھارا گیا کہ وہ زمین و آسمان میں غور کر کے ان تفصیلات کو دریافت کریں جو کہ ان کے لیے اضافہ ایمان کا ذریعہ ہیں۔ لیکن بعد کے زمانے کے مسلمان یہ کام نہ کر سکے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اہل سائنس کے ذریعے یہ کام لیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہی منصوبہ ہے جس کو قرآن میں مستقبل کی پیشن گوئی کے طور پر اس طرح بیان کیا گیا ہے: سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، سورہ نمبر 41 آیت 53۔ اس معاملے کی ایک مثال قرآن کی یہ آیت ہے: وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، سورہ نمبر 50 آیت 9، یعنی ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا۔ قرآن کی اس آیت میں اس آفاقی تطہیر کا ذکر ہے جس کو موجودہ زمانے میں ازالہ نمک یعنی ڈی سالینیشن کہا جاتا ہے۔ پانی کا ذخیرہ جو سمندروں میں جمع ہے اس میں تحفظاتی مادہ یعنی پریزرویٹو کے طور پر 3% نمک ملا ہوا ہے۔ یہ نمکین پانی انسان کے لیے ناقابل استعمال ہے۔ یہاں فطرت کے قانون کے مطابق ایک عظیم آفاقی عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے سمندر کا پانی نمک سے الگ ہو کر اوپر فضا میں جاتا ہے اور پھر بارش کی صورت میں خالص پانی زمین کی طرف لوٹتا ہے جس کو انسان اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ قرآن میں مبارک کے لفظ کی صورت میں اس کا اشارہ موجود تھا، لیکن اس کی تفصیل 1000 سال بعد جدید سائنس نے معلوم کی وغیرہ۔ انطباقی سائنس یعنی اپلائیڈ سائنس کے ذریعے اسلام کو بہت سے تائیدی ذرائع حاصل ہوئے، مثلاً پرنٹنگ پریس اور کمیونیکیشن۔ ان جدید سائنسی دریافتوں کے ذریعے تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا کہ اسلام کی اشاعت کا کام عالمی سطح پر انجام دیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کو اول دن سے یہ مطلوب تھا کہ دین حق کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچایا جائے، لیکن جدید ذرائع کے وجود میں آنے سے پہلے اس کا امکان ہی نہ تھا۔ تاریخ میں پہلی بار یہ امکان جدید انطباقی سائنس کے ذریعے پیدا ہوا ہے۔ عالمی دعوت کا امکان۔ حدیث میں اسلامی دعوت کے ایک امکان کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:
لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا دخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ مسند احمد، رقم الحدیث 24,215۔ یعنی زمین کی سطح پر کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ اس حدیث رسول سے معلوم ہوتا ہے کہ 7ویں صدی میں جب کہ اسلام کا ظہور ہوا، اس وقت سے یہ اسلامی دعوت کا نشانہ تھا کہ اسلام کا کلمہ کرۂ ارض پر بسنے والے تمام مردوں اور عورتوں تک پہنچ جائے، مگر 1000 سال تک یہ نشانہ عملاً پورا نہ ہو سکا، کیونکہ اسباب کی اس دنیا میں اس نشانے کو پورا کرنے کے لیے عالمی ذرائع درکار تھے، جو کہ پچھلے ادوار میں موجود نہ تھے۔ دور جدید میں سائنس نے پہلی بار یہ موافق ذرائع فراہم کیے۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو مذکورہ حدیث کی تشریح ان الفاظ میں کرنا درست ہوگا کہ بعد کے زمانے میں ایسا ہوگا کہ اللہ کی توفیق سے ایسے اسباب وجود میں آئیں گے جن کو استعمال کر کے یہ ممکن ہو جائے گا کہ اہل اسلام، اہل ایمان اسلام کے کلمے کو دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں تک پہنچا دیں۔ کتاب اظہار دین، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 269۔ منفی رائے کا سبب۔ مغرب اور فکر مغرب کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان منفی رائے پائی جاتی ہے۔ عام طور پر مسلمان مغرب اور فکر مغرب کو اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں۔ اسی بنا پر موجودہ زمانے کے تمام مسلمان اہل مغرب سے نفرت کرتے ہیں اور مغربی علم سیکھنے کو ایک ناپسندیدہ فعل قرار دیتے ہیں، مگر مسلمانوں کی یہ رائے حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ وہ تمام تر متعصبانہ فکر یعنی بائسڈ تھنکنگ کا نتیجہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ جس زمانے میں مغربی علم وجود میں آیا، اسی زمانے میں ایک اور واقعہ وجود میں آیا جس کو مغربی استعمار ویسٹرن کولونائزیشن کہا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں مغربی قوموں، خاص طور پر برطانیہ اور فرانس نے ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ملکوں میں اپنا سیاسی غلبہ قائم کر لیا۔ یہ ممالک اس وقت مسلم سلطنت کا حصہ تھے۔ اس سیاسی واقعے نے مسلمانوں کے اندر اہل مغرب کے خلاف شدید نفرت پیدا کر دی۔ اس کے بعد جب 1948 میں برطانوی حکومت نے فلسطین کی تقسیم کی اور پھر امریکہ عربوں کے مقابلے میں اسرائیل کا حامی بن گیا، تو اس کے نتیجے میں اہل مغرب کے خلاف مسلمانوں کی نفرت اپنی آخری حد پر پہنچ گئی۔ یہ نفرت ابتداً قومی سطح پر ہوئی اور پھر اس کے بعد مسلمان ہر اس چیز سے نفرت کرنے لگے جو مغرب کی طرف سے آئی ہو۔ عالمی دعوت کا امکان۔ حدیث میں اسلامی دعوت کے ایک امکان کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا دخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ مسند احمد، رقم الحدیث 24,215۔ یعنی زمین کی سطح پر کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ اس حدیث رسول سے معلوم ہوتا ہے کہ 7ویں صدی میں جب کہ اسلام کا ظہور ہوا، اس وقت سے یہ اسلامی دعوت کا نشانہ تھا کہ اسلام کا کلمہ کرۂ ارض پر بسنے والے تمام مردوں اور عورتوں تک پہنچ جائے، مگر 1000 سال تک یہ نشانہ عملاً پورا نہ ہو سکا، کیونکہ اسباب کی اس دنیا میں اس نشانے کو پورا کرنے کے لیے عالمی ذرائع درکار تھے، جو کہ پچھلے ادوار میں موجود نہ تھے۔ دور جدید میں سائنس نے پہلی بار یہ موافق ذرائع فراہم کیے۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو مذکورہ حدیث کی تشریح ان الفاظ میں کرنا درست ہوگا کہ بعد کے زمانے میں ایسا ہوگا کہ اللہ کی توفیق سے ایسے اسباب وجود میں آئیں گے جن کو استعمال کر کے یہ ممکن ہو جائے گا کہ اہل اسلام، اہل ایمان اسلام کے کلمے کو دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں تک پہنچا دیں۔ کتاب اظہار دین، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 269۔ منفی رائے کا سبب۔ مغرب اور فکر مغرب کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان منفی رائے پائی جاتی ہے۔
عام طور پر مسلمان مغرب اور فکر مغرب کو اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں۔ اسی بنا پر موجودہ زمانے کے تمام مسلمان اہل مغرب سے نفرت کرتے ہیں اور مغربی علم سیکھنے کو ایک ناپسندیدہ فعل قرار دیتے ہیں۔ مگر مسلمانوں کی یہ رائے حقیقت پر مبنی نہیں ہے، وہ تمام تر متعصبانہ فکر یعنی بائسڈ تھنکنگ کا نتیجہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ جس زمانے میں مغربی علم وجود میں آیا، اسی زمانے میں ایک اور واقعہ وجود میں آیا جس کو مغربی استعمار ویسٹرن کولونائزیشن کہا جاتا ہے۔ اسی زمانے میں مغربی قوموں، خاص طور پر برطانیہ اور فرانس نے ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ملکوں میں اپنا سیاسی غلبہ قائم کر لیا۔ یہ ممالک اس وقت مسلم سلطنت کا حصہ تھے۔ اس سیاسی واقعے نے مسلمانوں کے اندر اہل مغرب کے خلاف شدید نفرت پیدا کر دی۔ اس کے بعد جب 1948 میں برطانوی حکومت نے فلسطین کی تقسیم کی اور پھر امریکہ عربوں کے مقابلے میں اسرائیل کا حامی بن گیا، تو اس کے نتیجے میں اہل مغرب کے خلاف مسلمانوں کی نفرت اپنی آخری حد پر پہنچ گئی۔ یہ نفرت ابتداً قومی سطح پر ہوئی اور پھر اس کے بعد مسلمان ہر اس چیز سے نفرت کرنے لگے جو مغرب کی طرف سے آئی ہو۔ دو چیزوں میں فرق نہ کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ نفرت آدمی کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ یہی واقعہ مغرب کے معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا۔ نفرت کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر جو متعصبانہ ذہن پیدا ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دو چیزوں میں فرق نہ کر سکے: مغربی علم اور اہل مغرب کی عملی کمزوریاں۔ یہ کمزوریاں ہر قوم میں لازماً پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ خود مسلمانوں میں بھی۔ اہل مغرب کی جدید تاریخ کا ایک حصہ وہ تھا جو سائنسی علم یا عقلی علم یعنی ریشنل نالج سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ اسلام خود پورے معنوں میں ایک عقلی مذہب یعنی ریشنل ریلیجن ہے۔ جدید سائنسی علم کا یہ حصہ پوری طرح اسلام کے موافق تھا۔ اسی کے ساتھ بشری کمزوری کی بنا پر دو اور ظاہرے وجود میں آئے جو عام طور پر ہر قوم میں وجود میں آتے۔ ایک حقیقتوں کی غلط توجیہ یعنی مس انٹرپریٹیشن، اور دوسرے آزادی کا غلط استعمال یعنی مس یوز آف فریڈم۔ یہ دونوں چیزیں بلا شبہ قابل اعتراض تھیں، مگر وہ اہل مغرب کی انسانی کمزوریاں تھیں، وہ خود مغربی سائنس کا حصہ نہ تھیں۔ مگر مسلمان اپنے تعصب کی بنا پر اس فرق کو سمجھ نہ سکے۔ وہ غلط توجیہ یا آزادی کے غلط استعمال کی طرح خود مغربی سائنس کو بھی منفی نظر سے دیکھنے لگے۔ مثال کے طور پر مغربی دنیا میں برہنگی یعنی نیوڈیٹی کا کلچر ہے۔ یہ بات بطور واقعہ درست نہیں ہے، مگر اس کا تعلق فکر مغرب سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق آزادی کے غلط استعمال سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کی مصلحت کی بنا پر انسان کو آزادی دی ہے۔ انسان کو خود اللہ کے تخلیقی منصوبے کے مطابق یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اپنی آزادی کا غلط استعمال کرے یا چاہے تو وہ اس کا درست استعمال کرے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور میں انسان اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتا رہا ہے، اسی طرح موجودہ زمانے میں بھی۔ البتہ موجودہ زمانے میں ڈگری کے اعتبار سے اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح مغربی دنیا میں شراب کا رواج بھی آزادی کے غلط استعمال سے تعلق رکھتا ہے۔
خود فکر مغرب سے اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں، وغیرہ۔ اس سلسلے میں دوسرا معاملہ غلط توجیہ یعنی مس انٹرپریٹیشن کا ہے۔ موجودہ زمانے میں مغربی دنیا میں کئی نظریات وجود میں آئے، مثلا ڈاروینزم، فرائیڈزم اور مارکسزم وغیرہ۔ یہ نظریات بلا شبہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف تھے، مگر یہ نظریات فکر مغرب کا براہ راست حصہ نہیں ہیں، بلکہ وہ زندگی کی غلط توجیہ سے وجود میں آئے۔ ہم کو یقیناً دلائل کی بنیاد پر ان نظریات کی تردید کرنا چاہیے، مگر یہ درست نہیں کہ ہم ان نظریات کے حوالے سے خود فکر مغرب کو غلط سمجھنے لگیں۔ اس قسم کی برائی ہر معاشرے میں پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ خود مسلم معاشرے میں بھی۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جن لوگوں نے حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی کو شہید کیا، ان کا کیس یہی تھا کہ انہوں نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا۔ اس طرح موجودہ زمانے میں آزاد مسلم ملکوں میں خود مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی آزادی کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے، وہ خود اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ نہیں۔ یہی معاملہ غلط توجیہ کا ہے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں خوارج کا جو ظاہرہ پیدا ہوا، وہ اسلام کی غلط توجیہ کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں اسلام کی سیاسی تعبیر بھی قرآن و حدیث کی غلط توجیہ کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ عصری ذہن۔ عام طور پر مسلمان عصری ذہن کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں۔ اس کا سبب وہی ہے جس کو الناس اعداء ما جہلوا کہا جاتا ہے، یعنی بے خبری کی بنا پر کسی کو اپنا دشمن سمجھ لینا۔ عصری ذہن کے بارے میں عادلانہ رائے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حقیقت پسندانہ ذہن کے تحت اس کا تجزیہ کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ حقیقت واقعی کے اعتبار سے عصری ذہن کا کیس کیا ہے۔ عصری ذہن کی اصل مغربی ذہن ہے۔ مغربی ذہن یورپ کی نشت ثانیہ یعنی رینیسانس کے بعد پیدا ہونے والے ذہن کا نام ہے۔ اس دور میں کچھ ایسے افراد یورپ میں اٹھے جنہوں نے فطرت یعنی نیچر کا مطالعہ غیر روایتی انداز میں شروع کیا۔ اس سلسلے میں پہلا نمایاں نام اٹلی کے سائنسداں گیلیلیو وفات 1642 کا ہے۔ گیلیلیو تاریخ کا پہلا شخص ہے جس نے فلکیات کے مطالعے میں دوربین یعنی ٹیلیسکوپ کا استعمال کیا۔ یہ 1609 کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں روایتی تصور یہ تھا کہ زمین مرکز میں ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے۔ گیلیلیو نے اپنے دوربینی مشاہدے میں جن حقیقتوں کو دریافت کیا، ان سے یہ اخذ ہوتا تھا کہ سورج مرکز میں ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ 17ویں صدی کے آغاز میں عام طور پر روایتی طرز فکر کا غلبہ تھا۔ اس وقت گیلیلیو کا یہ اعلان ایک دھماکہ خیز واقعہ ثابت ہوا۔ اس وقت مسیحی چرچ یورپ میں روایتی طرز فکر کا نمائندہ تھا۔ مسیحی پوپ کو یورپ کا بے تاج بادشاہ یعنی ان کراؤنڈ کنگ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ مسیحی چرچ اور سائنسدانوں کے درمیان زبردست ٹکراؤ پیش آیا۔ اس ٹکراؤ میں سائنسدانوں کو فتح ہوئی۔ مسیحی چرچ کے اختیار کا دائرہ دن بدن سمٹنے لگا۔
یہاں تک کہ 1929 میں حکومت اٹلی اور مسیحی پوپ کے درمیان وہ معاہدہ ہوا جس کو لیٹران معاہدہ یعنی لیٹران ٹریٹی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق مسیحی چرچ اس پر راضی ہو گیا کہ اس کا دائرۂ اختیار روم کے ایک مختصر علاقہ ویٹیکن تک محدود رہے گا، جس کا کل رقبہ صرف 109 ایکڑ ہے۔ اس طرح تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہوا جس کو سائنس کا دور کہا جاتا ہے۔ اگر اس واقعے کو مذہبی اصطلاح میں بیان کیا جائے تو اس دور کو ایمان بالغیب کے بجائے ایمان بالشہود کا دور کہا جائے گا۔ اس دور میں فطرت کا مطالعہ مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں کیا جانے لگا۔ اس کے نتیجے میں فطرت کے اندر چھپے ہوئے بے شمار رموز دریافت ہوئے جو اب تک انسان کے لیے غیر دریافت شدہ بنے ہوئے تھے۔ اس کے نتیجے میں نئی ٹیکنالوجی، نئی صنعتیں، نئے ذرائع و وسائل انسان کی دسترس میں آ گئے۔ یہ نئی مسحور کن دنیا تمام تر آبجیکٹو مطالعہ یعنی آبجیکٹو اسٹڈی کے ذریعے انسان کی دسترس میں آئی تھی۔ اس میں مبنی بر وحی مطالعے کا بظاہر کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ دور بظاہر سائنسدانوں کی تحقیقات کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ اس دور کا ایک عملی نتیجہ یہ تھا کہ قابل پیمائش یعنی میجریبل کو ناقابل پیمائش یعنی نان میجریبل سے الگ کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں علمی دنیا میں فکر کا وہ طریقہ رائج ہوا جس کو موضوعی طریقے مطالعہ یعنی آبجیکٹو میتھڈ آف اسٹڈی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے کی عملی کامیابی کی بنا پر اس کو موجودہ دور میں رواج عام حاصل ہو گیا۔ سائنسدانوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کا طریق مطالعہ تمام حقائق کو جاننے کے لیے واحد کارآمد طریقہ ہے۔ اس کے برعکس انہوں نے کھلے طور پر یہ تسلیم کیا کہ سائنس پورے علم حقیقت کا احاطہ نہیں کرتی، وہ حقیقت کا صرف جزئی علم دیتی ہے۔ سائنس gives us but a partial knowledge of reality۔ سائنسی طریق مطالعہ اپنی عملی کامیابی نہ کہ نظری صداقت کی بنا پر موجودہ زمانے میں بہت زیادہ عام ہو گیا، حتیٰ کہ فلاسفہ اور مفکرین نے بھی اسی طرز فکر کو اختیار کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جس طرح فطرت یعنی نیچر کا مطالعہ موضوعی انداز میں کرتے تھے، اسی طرح وہ مذہب کا مطالعہ بھی موضوعی انداز میں کرنے لگے۔ وہ مذہب کو الہامی ظاہرہ یعنی ریویلڈ فینامینن تسلیم کرنے کے بجائے اس کو صرف ایک سماجی ظاہرہ یعنی سوشل فینامینن سمجھنے لگے۔ وہ اپنے مزاج کے مطابق پیغمبر اور پیغمبر کے کام کا اسی طرح تجزیہ کرنے لگے جس طرح وہ مادی چیزوں کا تجزیہ کر رہے تھے۔ جدید مفکرین کا یہ طریقہ از روئے حقیقت درست نہ تھا، لیکن اس کا سبب عناد یا سازش نہ تھی، بلکہ وہ ان کے اختیار کردہ طریق مطالعے کا نتیجہ تھا۔ اگرچہ یہ طریقہ مذہب کے خلاف تھا، مگر وہ کسی بدنیتی کا نتیجہ نہ تھا۔ وہ بطور خود اسی کو درست طریق مطالعہ سمجھتے تھے۔ سنجیدگی کے ساتھ ان کا یہ یقین تھا کہ یہ طریقہ جس طرح مظاہر فطرت کے مطالعے میں کامیاب ثابت ہوا ہے، اسی طرح وہ وحی و الہام کے مظاہر کے مطالعے میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے جو کام کیا وہ تائید یعنی سپورٹ کے اعتبار سے اہل اسلام کے لیے انتہائی مفید تھا، لیکن مسلم ذہن اپنی منفی سوچ کی بنا پر اس فرق کو سمجھ نہ سکا۔ انہوں نے نئے دور میں پیدا ہونے والی مغربی تہذیب کو
کلی طور پر اسلام دشمنی کا کیس قرار دے دیا، حالانکہ اگر وہ اس معاملے میں غیر جانبدارانہ انداز میں اہل مغرب کے کیس کو سمجھتے تو وہ جان لیتے کہ اہل مغرب کا کام خود پیغمبر اسلام کی پیشن گوئی کے مطابق باعتبار نتیجہ تائید دین کی حیثیت رکھتا تھا، وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے تخریب دین کا معاملہ نہ تھا۔ حرف آخر: موجودہ زمانے میں اہل مغرب کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، سیکولر اعتبار سے بھی اور اسلامی اعتبار سے بھی۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ اہل مغرب کی کوششوں سے ایک نئی دنیا وجود میں آئی ہے جس کو جدید تہذیب یعنی ماڈرن سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ جدید تہذیب اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے منصوبہ خداوندی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب تھا کہ فطرت یعنی نیچر میں چھپے ہوئے قوانین دریافت کیے جائیں، فطرت کے تخلیقی امکانات کو انفولڈ کیا جائے، مادی دنیا میں چھپے ہوئے آلاء اللہ یعنی ونڈرز آف گاڈ کو علم انسانی کا حصہ بنایا جائے، تاکہ خدا کا دین روایتی دور سے نکل کر سائنسی دور تک پہنچے، تاکہ خدا کی معرفت کے اعلیٰ پہلو انسان پر کھلیں، تاکہ قرآن کے مخفی عجائب معلوم واقعہ بن جائیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا، اور مغربی تہذیب کے ذریعے اسی مطلوب الہی کی تکمیل ہوئی ہے۔ اس دنیا میں مثبت پہلو یعنی پازیٹیو آسپیکٹس کے ساتھ ہمیشہ کچھ منفی پہلو یعنی نیگیٹو آسپیکٹس شامل رہتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ تاریخ کی مثبت تعبیر تلاش کی جائے۔ مثال کے طور پر اسلام کے عہد اول میں اہل ایمان کی پہلی جنریشن کے درمیان خونریز لڑائی ہوئی، جو کہ بلا شبہ ایک منفی واقعہ تھا، مگر اس منفی واقعے کے باوجود اسلام کے مثبت انقلابی رول کا اعتراف کیا جائے گا۔ اسی طرح اہل مغرب کے ترقیاتی کارناموں کے ساتھ اگر کچھ منفی پہلو شامل ہیں تو اس بنا پر ہرگز ایسا کرنا درست نہ ہوگا کہ مسلمان اہل مغرب کے بارے میں منفی ذہن کا شکار ہو جائیں اور وہ اہل مغرب کے مثبت کارناموں کا اعتراف نہ کریں۔ اس قسم کا منفی رویہ خود مسلمانوں کی اپنی ذات کے لیے شدید نقصان کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس قسم کا منفی رویہ حقیقت واقعے کا اعتراف نہ کرنا ہے، اور حقیقت واقعے کا اعتراف نہ کرنا بلا شبہ دنیا کے پہلو سے بھی ہلاکت خیز ہے اور آخرت کے پہلو سے بھی۔ اسلام اور دور جدید۔ تاریخ کے بارے میں اللہ کا ایک منصوبہ قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ نمبر 8 آیت 39۔ اس معاملے کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ نے موجودہ کرۂ ارض کو بنایا اور یہ مقدر کر دیا کہ اس کی نعمتیں یعنی بلیسنگز یکساں طور پر تمام انسانوں کو حاصل ہوں، سورہ نمبر 55 آیت 10۔ تاریخ انسانی کی ابتدا میں ایک عرصے تک یہ صورتحال قائم رہی، اس کے بعد دھیرے دھیرے دنیا میں شخصی حکمرانی کا نظام آ گیا۔ یہ سیاسی کلچر طاقت کے زور پر قائم ہوا اور پھر پوری انسانی تاریخ میں پھیل گیا۔ یہ سیاسی اجارہ داری یعنی پولیٹیکل مونوپولی اللہ کے تخلیقی منصوبہ یعنی کریشن پلان کے خلاف تھی۔ اس نظام نے انسانی آزادی کو بہت زیادہ محدود کر دیا، جبکہ اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ انسان پوری طرح آزاد رہے۔
اس نظام کے تحت یہ ہوا کہ ایک طبقے کو ہر اعتبار سے مراعاتی طبقہ یعنی پریویلیجڈ کلاس کا درجہ مل گیا، جبکہ بیشتر لوگ اس سے محروم رہے۔ اس نظام نے اپنے تحفظ کے لیے مختلف قسم کی پابندیاں لوگوں پر عائد کر دیں۔ انہی میں سے ایک چیز وہ بھی تھی جس کو مذہبی جبر یعنی ریلیجس پرسیکیوشن کہا جاتا ہے۔ اس سیاسی نظام کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے پیدا کردہ تمام مواقع پر ایک محدود طبقے کی اجارہ داری قائم ہو اور بیشتر لوگ اس سے محروم ہو جائیں کہ وہ آزادانہ طور پر وہ کام کر سکیں جو نظام تخلیق کے مطابق ان سے مطلوب ہے۔ 7ویں صدی عیسوی کے ربع اول میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ اس وقت تک سیاسی اجارہ داری کا یہ نظام لوگوں کے اوپر اپنی گرفت یعنی گرپ پوری طرح مضبوط کر چکا تھا۔ یہ صورتحال اللہ کے تخلیقی منصوبے کے سراسر خلاف تھی۔ اس نظام کے تحت یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ انسانی شخصیت کے فطری امکانات یعنی پوٹینشلز انفولڈ ہوں، زمین کے فطری امکانات دریافت ہوں اور وہ چیز وجود میں آئے جس کو تہذیب یعنی سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس وقت رسول اور اصحاب رسول کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس غیر فطری نظام کا خاتمہ کر دیں تاکہ انسان کے اوپر اللہ کی تمام امکانی سعادتوں کے دروازے کھل سکے۔ اس وقت عرب کے پڑوس میں 2 بڑی سلطنتیں قائم تھیں، ایک ساسانی امپائر یعنی ساسانیڈ امپائر اور دوسری بازنطینی امپائر یعنی بیزنطین امپائر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سلطنتوں کے سربراہوں کے نام خطوط روانہ کیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے مرحلے میں یہ کوشش کی گئی کہ یہ حکمراں پرامن فہمائش کے ذریعے اپنی اصلاح کر لے۔ جب ان حکمرانوں کے اوپر پرامن فہمائش کارگر نہیں ہوئی تو اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ ان حکمرانوں کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے۔ یہ فوجی کارروائی گویا انسانوں کے ذریعے ایک خدائی آپریشن یعنی ڈیوائن آپریشن تھا جو اللہ کی خصوصی مدد کے ذریعے کامل طور پر انجام پایا۔ یہ خدائی آپریشن کسی وقتی مقصد کے لیے نہ تھا، اس کا نشانہ یہ تھا کہ ایک تاریخی نظام کا خاتمہ کر کے دنیا میں دوسرے تاریخی نظام کو وجود میں لایا جائے۔ اس قسم کا منصوبہ صرف ایک لمبے عمل یعنی لانگ ٹرم پروسیس کے ذریعے بروئے کار لایا جا سکتا تھا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا کہ ملک عرب میں قبائلی حکمرانی کو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے میں ایشیا اور افریقہ کے درمیان قائم شدہ 2 بڑی سلطنتوں ساسانی امپائر اور بازنطینی امپائر کا خاتمہ کیا گیا۔ یہ دونوں واقعات غیر معمولی قربانیوں کے ذریعے پیش آئے۔ یہ تاریخ بشری کا ایک عظیم سیاسی انقلاب تھا جس کا ذکر بائبل میں ان الفاظ میں آیا ہے، اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندہ ہو گئی، ازلی پہاڑ پارا پارا ہو گئے، قدیم ٹیلے جھک گئے۔ He looked and startled the nations, and the everlasting mountains were scattered. Habakkuk chapter 3, verse 6. تاہم اللہ تعالیٰ کو تاریخ میں جو نیا دور لانا تھا اس کے لیے اتنا ہی کافی نہ تھا۔ اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ سیاسی اجارہ داری کے نظام کو عالمی سطح پر ختم کر دیا جائے۔ منصوبہ الہی کا یہ دوسرا مرحلہ مسلم مجاہدین کے ذریعے انجام پایا۔ جیسا کہ معلوم ہے، اس کے بعد بنو امیہ کے دور اور بنو عباس کے دور اور دوسری مسلم سلطنتوں کے دور میں یہ ہوا کہ دنیا کے تقریباً پورے آباد حصے میں
مسلم مجاہدین نے قدیم طرز کے سیاسی نظام کو توڑ ڈالا۔ اس عمل کی تکمیل 19ویں صدی عیسوی میں یورپ میں ہوئی۔ اس زمانے میں بڑے بڑے سیاسی مفکرین یعنی پولیٹیکل تھنکر پیدا ہوئے، مثلا روسو وغیرہ۔ ان لوگوں نے قدیم زمانے کے جابر حکمرانوں یعنی ڈسپوٹک کنگز کے خلاف طاقتور کتابیں لکھی۔ یہ کتابیں چھپ کر پورے یورپ میں پھیل گئیں۔ اس کے بعد عملی انقلاب کے لیے بڑی بڑی سیاسی تحریکیں اٹھیں۔ اس کی تکمیل 1879 میں ہوئی، جبکہ وہ تاریخی واقعہ پیش آیا جس کو فرینچ انقلاب یعنی فرینچ ریولوشن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد قدیم طرز کا بادشاہی نظام عملاً ختم ہو گیا اور دنیا میں بڑے پیمانے پر جمہوری نظام قائم ہو گیا۔ سائنس کا دور۔ قدیم بادشاہی نظام میں آزادانہ سوچ کا ماحول موجود نہ تھا۔ بادشاہ ہر نئی فکر کو کچل دیتے تھے۔ مثال کے طور پر رومن امپائر تقریباً 2000 سال تک قائم رہا، مگر اس طویل مدت میں کوئی سائنسی دریافت نہ ہو سکی۔ موجودہ زمانے میں جمہوریت کا دور آیا تو انسان کو مکمل معنوں میں فکری آزادی حاصل ہو گئی۔ اب فطرت یعنی نیچر میں آزادانہ تحقیق کا عمل شروع ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں فطرت میں چھپے ہوئے قوانین دریافت ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ دور پیدا ہو گیا جس کو جدید سائنسی دور کہا جاتا ہے۔ جدید سائنس کے دو پہلو ہیں، نظری سائنس تھیوریٹیکل سائنس اور انطباقی سائنس اپلائیڈ سائنس۔ نظری سائنس میں تحقیقات کے ذریعے عالم فطرت کے ان مخفی قوانین کا ایک حصہ دریافت ہوا جس کو قرآن میں آیات اللہ یعنی سائن آف گاڈ کہا گیا ہے۔ ان قوانین کی دریافت کا یہ عظیم فائدہ ہوا کہ دین خداوندی کے معتقدات مسلمہ انسانی علم کی بنیاد پر ثابت شدہ بن گئے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مذہب اور جدید چیلنج۔ سیکولرزم کا نظریہ۔ قدیم سیاسی نظام میں بادشاہ کو مطلق اختیار حاصل ہوتا تھا۔ جدید جمہوریت میں اس کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس کے بعد حالات کے تحت ایک نیا نظریہ پیدا ہوا جس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ سیکولرزم کا مطلب لادینیت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ملکی انتظام کے سوا دوسرے امور میں اسٹیٹ کا رویہ عدم مداخلت یعنی نان انٹرفیرنس کا ہوگا۔ یہ ایک دور رس انقلابی واقعہ تھا جو تاریخ میں پہلی بار پیش آیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی کے تمام غیر سیاسی شعبے مثلا مذہب، تعلیم، اقتصادیات وغیرہ حکومت کی گرفت سے آزاد ہو گئے۔ اب لوگوں کو یہ موقع مل گیا کہ وہ ان غیر سیاسی شعبوں میں آزادانہ طور پر اپنے منصوبے کی تکمیل کر سکیں۔ اسلام کے نقطہ نظر سے بلا شبہ یہ ایک عظیم واقعہ تھا۔ یہ گویا سنت حدیبیہ کا عالمی احیاء تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فائدہ اس طرح حاصل ہوا تھا کہ آپ کو فریق ثانی کی تمام شرطوں کو ایک طرفہ طور پر ماننا پڑا تھا۔ موجودہ زمانے میں حدیبیہ جیسے فائدے مزید اضافے کے ساتھ غیر مشروط طور پر حاصل ہو گئے ہیں۔ اب اگر کوئی شرط ہے تو وہ صرف یہ کہ اہل ایمان کسی کے خلاف تشدد یعنی وائلنس نہ کرے، مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ کوئی شرط نہیں، کیونکہ اہل ایمان اپنے عقیدے کے تحت پہلے ہی سے تشدد کو قابل ترک قرار دیے ہوئے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی۔
انطباقی سائنس کے ذریعے موجودہ زمانے میں انسان کو ایک عظیم نعمت حاصل ہوئی ہے، یعنی جدید ٹیکنالوجی کے بے شمار فائدے۔ یہ فائدے عملاً تمام انسانوں کے لیے عام ہیں، لیکن اہل ایمان کے لیے وہ ہزاروں گنا زیادہ بڑے فائدے کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ اہل ایمان اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنی دنیا کی بھی پرامن تعمیر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ تعلیم دین اور دعوت اللہ کے کام میں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرح وہ اس ربانی کام کو انجام دے سکتے ہیں جو ان کے لیے آخرت کی ابدی سعادتوں کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ اقوام متحدہ قدیم زمانے میں انسانی آبادی مختلف الگ الگ حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ وسائل موجود نہ تھے جس کے ذریعے یہ ممکن ہو کہ دنیا کے تمام انسانوں کی عالمی تنظیم قائم کی جا سکے۔ موجودہ زمانے میں نئے حالات نے ساری دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی حیثیت دے دی ہے۔ اب زمین کے ایک کونے میں بسنے والا انسان زمین کے دوسرے کونے میں بسنے والے انسان سے کامل طور پر مربوط ہے۔ حالات کے اس نئے تقاضے کے تحت 1920 میں ایک عالمی تنظیم قائم ہوئی جس کا نام لیگ آف نیشنز تھا۔ اس کے بعد 1945 میں زیادہ بڑے پیمانے پر ایک اور عالمی تنظیم قائم ہوئی جس کا نام اقوام متحدہ ہے۔ اقوام متحدہ اپنے مختلف اداروں کے ساتھ اب ایک مستحکم عالمی تنظیم بن چکی ہے، اور اس میں دنیا کے تمام ممالک شامل ہیں جن کی تعداد تقریباً 200 ہے۔ اقوام متحدہ موجودہ زمانے میں ایک بین اقوامی نعمت یعنی انٹرنیشنل بلیسنگ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بہت سے اجتماعی فائدے ہیں۔ مثلاً موجودہ زمانے میں اقوام متحدہ کے عالمی پلیٹ فارم کی بنا پر تاریخ میں پہلی بار یہ ممکن ہوا ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں نے باقاعدہ طور پر اور سرکاری طور پر یہ تسلیم کر لیا کہ ان کے شہریوں کو مکمل معنوں میں مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ آزادی کے اس حق کے ذریعے موجودہ زمانے میں کام کے ایسے مواقع یعنی اپرچونٹیز کے دروازے کھل گئے ہیں جو اس سے پہلے پوری تاریخ میں انسان کے اوپر یکسر بند پڑے ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے ذریعے حاصل ہونے والے انسانی حقوق بلا شبہ ایک عظیم نعمت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس نعمت سے بے خبر صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنی قومی خواہشوں میں جیتے ہوں اور اس کو خود ساختہ طور پر معیار کا درجہ دیے ہوئے ہوں۔ خلاصہ کلام: موجودہ زمانے میں دنیا کے نظام میں جو دور رست تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں وہ رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے لائے جانے والے انقلاب کا منتہا یعنی کلمینیشن ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے عرب اور اطراف عرب میں جو انقلاب آیا وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک تاریخی انفجار یعنی ہسٹوریکل ایکسپلوژن کے ہم معنی تھا۔ یہ اللہ کا ایک منصوبہ تھا جس کے ذریعے تاریخ میں ایک نیا عمل یعنی پروسیس شروع ہوا۔ یہ عمل مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے 20ویں صدی عیسوی میں اپنی آخری تکمیل تک پہنچ گیا۔ اس انقلاب کا مقصد دنیا میں کوئی معیاری نظام یعنی آئیڈیل سسٹم قائم کرنا نہ تھا، بلکہ یہ تھا کہ اللہ کے تخلیقی منصوبے کے مطابق انسان کی آزادی کو پوری طرح برقرار رکھتے ہوئے دنیا میں ایسا ماحول قائم کیا جائے جس میں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز ہر انسان کے لیے ہو جائے۔ اسی کے ساتھ دینی نقطہ نظر سے یہ مطلوب تھا کہ اہل ایمان کے لیے ایک طرف یہ ممکن ہو جائے کہ وہ کھلے طور پر اعلیٰ معرفت کے درجات طے کر سکیں، اور اسی کے ساتھ ان کو اس بات کی کامل آزادی حاصل ہو
کہ وہ دعوت اللہ کے پرامن کام کو آخری طور پر انجام دے سکے۔ یہ تمام مطلوب فائدے موجودہ زمانے میں کامل طور پر حاصل ہو گئے ہیں۔ اب انسان کے اوپر حصول معرفت کے بھی تمام دروازے کھل چکے ہیں اور دعوتی عمل کے تمام مواقع بھی۔ یہ کام اتنے بڑے پیمانے پر ہوا ہے کہ یہ کہنا کسی مبالغے کے بغیر درست ہے کہ دور جدید اسلام کا دور ہے۔ 21ویں صدی میں قرآن کی وہ پیشن گوئی آخری حد تک پوری ہو چکی ہے جو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کی گئی تھی۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، سورہ نمبر 48 آیت 28۔ یعنی اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ قرآن کی اس آیت میں وقتی اعتبار سے کسی سیاسی واقعے کا ذکر نہیں ہے، اس میں اللہ کے ایک تاریخی منصوبے کا ذکر ہے جس کو 7ویں صدی عیسوی میں شروع ہونا تھا اور پھر لمبے عمل کے بعد اپنی تکمیل تک پہنچنا تھا۔ 20ویں صدی عیسوی میں یہ خدائی منصوبہ اپنی آخری تکمیل تک پہنچ گیا۔ اب اہل ایمان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ان عالمی مواقع کو جانے اور ان کو بھرپور طور پر استعمال یعنی اویل کرے۔ مغربی تہذیب، مغربی کلچر۔ مغربی تہذیب اور مغربی کلچر دونوں ایک دوسرے سے اسی طرح الگ ہیں جس طرح اسلام اور مسلمانوں کی قومی تاریخ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ایک شخص اگر ایسا کرے کہ وہ صرف مسلم تاریخ کو پڑھے اور اسی سے اسلام کے متعلق رائے قائم کرے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کا مذہب نام ہے باہمی لڑائی، خاندانی حکومت، ملک گیری، فرقہ بندی، عسکریت اور خودکش بمباری جیسی چیزوں کا۔ مگر یہ تأثر سرتاسر غلط ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں بلا شبہ مسلم تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن وہ ہرگز مذہب اسلام کا حصہ نہیں۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مسلمانوں کی قومی تاریخ سے الگ کر کے دیکھا جائے، ورنہ آدمی اسلام کو سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ یہی معاملہ مغربی تہذیب اور مغربی کلچر کا ہے، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ مغربی تہذیب اصلاً سائنسی تہذیب بالفاظ دیگر قوانین فطرت کی دریافت کا نام ہے۔ اس دریافت کے نتیجے میں جو نظام وجود میں آیا اسی کا نام مغربی تہذیب ہے۔ دوسری چیز مغربی اقوام ہے۔ مغربی اقوام کو اسی طرح آزادی ملی ہوئی ہے جس طرح دوسری قوموں کو آزادی ملی ہوئی ہے۔ وہ بھی اسی طرح خواہشات کا شکار ہوتی ہیں جس طرح دوسری قومیں خواہشات کا شکار ہوتی ہیں۔ ان کے درمیان بھی اسی طرح ایک قومی سیاست وجود میں آتی ہے جس طرح دوسرے گروہوں کے درمیان ان کی قومی سیاست وجود میں آتی ہے۔ ان اسباب کی بنا پر مغربی قوموں کے درمیان بھی وہ تمام خرابیاں پیدا ہوئی جو دوسری قوموں میں پیدا ہوئی، حتیٰ کہ خود مسلم قوموں کے درمیان بھی۔ عدل کا تقاضا ہے کہ ہم دونوں پہلوؤں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھیں۔ اس قسم کی عادلانہ تفکیر کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ہم اس غلطی سے بچ جائیں گے کہ ہم اہل مغرب کی قومی خرابیوں کو سائنسی تہذیب کا حصہ سمجھ لیں اور مغربی اقوام اور سائنسی تہذیب دونوں کے بارے میں یکساں طور پر منفی ذہن کا شکار ہو جائیں۔ یہ عین وہی منصفانہ طریق مطالعہ ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے ذیل میں کیا جاتا ہے۔
مسلمانوں کی قومی خرابیوں کو الگ کر کے اسلام کو اس کی نظریاتی حیثیت میں دیکھا جاتا ہے۔ اس طریقے مطالعے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مطالعہ کرنے والے کے سامنے اسلام کی بھی درست تصویر آتی ہے اور مسلم قوم کی بھی درست تصویر۔ مغربی تہذیب بمعنی سائنسی تہذیب اسلام کی دشمن نہیں، بلکہ وہ اسلام کے لیے ایک عظیم مددگار کی حیثیت رکھتی ہے۔ مغربی تہذیب بمعنی سائنسی تہذیب کے ذریعے موجودہ زمانے میں بہت سی نئی حقیقتیں سامنے آئی ہیں۔ ان حقیقتوں کے ذریعے سائنس نے فیصلے کی ایک نئی بنیاد فراہم کی ہے جو عین ہمارے حق میں ہے۔ مثال کے طور پر سائنسی طریقے مطالعے کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ کوئی چیز مقدس یعنی ہولی نہیں، ہر چیز علمی تنقیح یعنی سائنٹیفک اسکروٹنی کے تابع ہے۔ اس اصول کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہبی تاریخ میں ایک نیا شعبہ علم وجود میں آیا جس کو تنقید عالیہ یعنی ہائیر کریٹیسزم کہا جاتا ہے۔ اس شعبہ علم کے تحت قدیم مذہبی کتابوں خصوصاً بائبل کا تنقیدی مطالعہ کیا جانے لگا، جبکہ یہ کتابیں پہلے تنقید سے بالاتر سمجھی جاتی تھیں۔ اس مطالعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالص علمی اعتبار سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کتابیں تاریخی اعتباریت یعنی ہسٹوریکل کریڈیبلٹی سے خالی ہیں۔ اس سلسلے میں مغربی زبانوں میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب یہ ہے Albert Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus, published 1910, London. اسی طرح سائنسی تہذیب نے ایک نیا فکر پیدا کیا جس کو مبنی بر قطعیت فکر یعنی ایگزیکٹ تھنکنگ کہا جاتا ہے۔ اس فکر کا نتیجہ یہ ہوا کہ سبجیکٹو طرز فکر یعنی سبجیکٹو تھنکنگ غیر معقول قرار پا گیا اور آبجیکٹو طرز فکر یعنی آبجیکٹو تھنکنگ کو درست سمجھا جانے لگا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ کتابیں غیر معتبر قرار پا گئیں جو صلیبی جنگوں کے بعد اسلام اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے غیر علمی انداز میں لکھی گئی تھیں۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے حسب ذیل کتاب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے: آن ہیروز، ہیرو ورشپ، 1841 بائی تھامس کارلائل۔ اسی طرح سائنسی تہذیب کے تحت فطرت کا جو مطالعہ شروع کیا گیا اس کے نتیجے میں فطرت کے بہت سے راز دریافت ہوئے۔ رموز فطرت کی یہ دریافت اپنی حقیقت کے اعتبار سے آیات اللہ یعنی سائنس آف گاڈ کے انکشاف کے ہم معنی تھی۔ ان دریافتوں کے نتیجے میں یہ ممکن ہو گیا کہ اسلام کی صداقتوں کو وقت کے مسلمہ علمی معیار کی سطح پر ثابت شدہ بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں ملاحظہ ہو راقم الحروف کی کتاب مذہب اور جدید چیلنج جو عربی میں الاسلام یتحدی کے نام سے چھپی ہے۔ اس کتاب کا انگریزی ایڈیشن گاڈ ارائزز کے نام سے چھپ چکا ہے۔ اسی طرح مغربی تہذیب کے تحت دنیا میں اور کئی چیزیں وجود میں آئیں جو علمی طور پر مفید ہونے کے علاوہ خود اسلام کے لیے بے حد مفید تھیں۔ مثلاً فکری آزادی، مذہبی تنگ نظری کا خاتمہ، جمہوریت کا عالمی فروغ، عالمی سیاحت یعنی ورلڈ ٹورزم جس کا مطلب یہ تھا کہ مدعو خود داعی کے پاس بڑی تعداد میں پہنچنے لگا، وغیرہ۔ اسی طرح مغربی تہذیب کے تحت ایک دور وجود میں آیا جس کو دور مواصلات کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جیسی چیزیں وجود میں آئیں جو اسلام کی دعوت و اشاعت کے اعتبار سے بلا شبہ ایک عظیم نعمت کی حیثیت رکھتی ہیں۔
مغربی تہذیب کے تحت موجودہ زمانے میں اس طرح کی بہت سی مفید چیزیں وجود میں آئی ہیں، چونکہ مغربی قومیں اور دوسری قومیں بھی ان چیزوں کا اپنے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہیں، اس لیے مسلمان اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے، مگر اس دنیا میں خود اللہ تعالیٰ نے ہر عورت اور مرد کو آزادی عطا کی ہے۔ اس دنیا کے جو فطری وسائل یعنی مینز ہیں، ان کو ہر ایک اپنے حق میں استعمال کرتا ہے، اسی طرح تہذیبی وسائل کو بھی ہر گروہ اپنے اپنے حق میں استعمال کرے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں خدائی منصوبے کو سمجھیں اور حقیقت پسندانہ روش اختیار کریں۔ جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ سورج صرف مسلم بستیوں میں چمکے اور غیر مسلم بستیوں میں اندھیرا چھایا رہے، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ فطرت میں چھپی ہوئی نعمتوں کو مسلمان تو اپنے حق میں استعمال کرے اور غیر مسلم ان کو اپنے حق میں استعمال کرنے سے محروم رہیں۔ مغربی تہذیب کا مسئلہ۔ امت مسلمہ کی تاریخ میں بہت سے ایسے مسئلے پیش آئے جن کو فتنہ کہا جاتا ہے، مثلا باطنیت کا فتنہ، وحدت وجود کا فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ وغیرہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی ماضی میں اس قسم کا کوئی فتنہ پیدا ہوا تو بہت سے علماء اٹھے جنہوں نے قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا بھرپور رد کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سے مسلمان جو ان فتنوں سے متاثر ہوئے تھے، انہوں نے ان سے توبہ کی اور وہ امت مسلمہ کی مین سٹریم میں شامل ہو گئے۔ تاریخ مزید بتاتی ہے کہ ان موقعوں پر ایسا نہیں ہوا کہ ایک فتنہ دوبارہ ایک نئے فتنے کی شکل اختیار کر لے، یعنی جو لوگ ان فتنوں سے ذہنی طور پر متاثر ہوئے تھے انہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور ارباب فتنہ سے الگ ہو کر وہ اسلامی زندگی گزارنے لگے۔ موجودہ زمانے میں بھی اسی قسم کا ایک فتنہ پیش آیا، یہ مغربی تہذیب کا فتنہ تھا۔ یہ فتنہ ابتدائی طور پر یورپ کی نشت ثانیہ یعنی رینیسانس کے بعد شروع ہوا اور 20ویں صدی عیسوی میں اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اس وقت بہت سے عرب اور غیر عرب مصلحین پیدا ہوئے جنہوں نے مغربی تہذیب کے خلاف زبان و قلم کے ذریعے جہاد شروع کیا۔ یہ جہاد بظاہر کامیاب رہا۔ بہت سے مسلم نوجوان جو مغربی تہذیب سے متاثر ہوئے تھے وہ اس سے تائب ہو گئے۔ اس کامیابی کا عمومی طور پر اعتراف کیا گیا، حتیٰ کہ ان مصلحین میں سے کئی افراد ایسے تھے جن کو بڑے بڑے القاب دیے گئے، مثلا مفکر اسلام، معمار ملت، عہد ساز شخصیت، مجدد دوراں وغیرہ۔ مگر واقعات بتاتے ہیں کہ قدیم فتنوں کے مقابلے میں جدید فتنے کا معاملہ اپنے حقیقی نتیجہ یعنی رزلٹ کے لحاظ سے بالکل مختلف ثابت ہوا، یعنی بظاہر نظری سطح پر خاتمے کے نتیجے کے اعتبار سے وہ دوبارہ مزید اضافے کے ساتھ زندہ ہو گیا۔ ان مصلحین نے مسلمانوں کی جدید نسلوں کو یہ باور کرایا تھا کہ مغربی تہذیب زہریلے پھل کا ایک درخت ہے، جدید تہذیب ایک مسلم دشمن تہذیب ہے۔ مغربی تہذیب کے تحت پیدا شدہ تعلیمی ادارے قتل گاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا تعلق مغربی تہذیب سے بائیکاٹ کا ہونا چاہیے، نہ کہ اس سے تعاون کا۔
ابتدائی طور پر مسلم نوجوانوں پر بظاہر ان باتوں کا اثر ہوا۔ مسلم نوجوان مغربی تہذیب کے علم برداروں سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مغربی تہذیب کے تحت قائم شدہ تعلیمی اداروں کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے مغربی اداروں میں جاب لینے سے انکار کر دیا وغیرہ۔ مگر بات کو آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ انہی مسلم نوجوانوں نے بڑے پیمانے پر یو ٹرن لیا۔ انہوں نے اور ان کی اولاد نے مغربی تہذیب کے تحت قائم شدہ اداروں میں ڈگریاں حاصل کی۔ وہ مغربی تہذیب کے اداروں کے کارکن بن گئے۔ وہ بہت بڑی تعداد میں مسلم ملکوں سے ہجرت کر کے مغربی ملکوں میں پہنچ گئے اور وہاں سیٹل ہونے پر فخر کرنے لگے۔ قدیم فتنوں اور جدید تہذیب کے فتنے میں نتیجہ یعنی رزلٹ کے اعتبار سے یہ فرق کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ قدیم طرز کے فتنے صرف اعتقادی فتنے تھے، مگر مغربی تہذیب کا معاملہ یہ تھا کہ دنیا کی مادی ترقی سے وہ براہ راست جڑا ہوا تھا۔ مغربی تہذیب کے علم برداروں نے جو نئی دنیا بنائی وہ مادی اعتبار سے ایک نہایت شاندار دنیا تھی۔ اس کے مکانات، اس کے شہر، اس کے دفاتر، اس کی سواریاں، اس کے سامان حیات، ہر چیز نہایت اعلیٰ معیار کی تھی۔ اسی حقیقت کو موجودہ زمانے کے ایک مسلم شاعر نے طنزیہ انداز میں اس طرح بیان کیا تھا: ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنسٹر سب بلوری ہے، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے۔ انسان اپنی نفسیات کے اعتبار سے ہمیشہ ترقی کا طالب ہوتا ہے۔ وہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے زیادہ ترقی یافتہ مستقبل دیکھنا چاہتا ہے۔ مغربی تہذیب میں یہ پہلو نہایت اعلیٰ درجے میں موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم مفکرین کی خلاف مغرب مہم ابتداً نظری طور پر کامیاب ہو کر اپنے نتیجے کے اعتبار سے مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ مسلم نوجوان ابتدائی طور پر رومانوی جذبات کے تحت جدید تہذیب کے خلاف ہو گئے، مگر بات کو جب انہوں نے دیکھا کہ ساری ترقیاں مغربی تہذیب اور مغربی علوم سے وابستہ ہیں، تو وہ سب کچھ بھول کر اس کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ جن تعلیمی اداروں کو قتل گاہ سمجھ کر انہوں نے وقتی طور پر چھوڑ دیا تھا، وہ دوبارہ اسی میں داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں سے ڈگریاں حاصل کی۔ جن مغربی قوموں کو انہوں نے مسلم دشمن قرار دیا، انہی کے اداروں میں جاب لینے کو وہ اپنے لیے قابل فخر سمجھنے لگے۔ ان کے بزرگوں نے جن مغربی ملکوں سے ہجرت کا فتویٰ دیا تھا، انہی ملکوں میں واپس جا کر وہ پرفخر طور پر آباد ہونے لگے وغیرہ۔ اصل یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے دو حصے تھے، ایک اس کی سائنس اور دوسرے اس کا کلچر۔ مغربی سائنس حقائق فطرت کے انکشاف پر مبنی تھی۔ اس کے اندر ذاتی طور پر غلطی کا کوئی پہلو شامل نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مغربی سائنس قرآن کی اس آیت کی انفولڈنگ تھی: وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، سورہ نمبر 45 آیت 13۔ وہ قرآن کے الفاظ میں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ کا ٹیکنالوجیکل اظہار تھا۔ وہ آفاق و انفس کی آیات کی وہ تبیین تھی جس کی پیش کی اطلاع قرآن سورہ نمبر 41 آیت 53 میں دے دی گئی تھی۔ مغربی تہذیب کا دوسرا پہلو اس کا کلچر تھا۔
یہ کلچر براہ راست طور پر سائنس کی پیداوار نہ تھا، بلکہ وہ قومی اور سماجی عوامل کی پیداوار تھا۔ قومی اور سماجی دائرے میں خالق نے ہر انسان کو آزادی دی ہے۔ اس دائرے میں انسان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی ملی ہوئی آزادی کا صحیح استعمال کرے یا وہ اس کا غلط استعمال کرے۔ مغربی کلچر کے جن پہلوؤں کو لے کر ہمارے علماء نے اس کے خلاف ہنگامہ آرائی کی، وہ دراصل آزادی کے غلط استعمال یعنی مس یوز آف فریڈم کا نتیجہ تھا، نہ کہ حقیقتاً مغربی سائنس کا نتیجہ۔ اس معاملے میں ہمارے مفکرین کو اصول تمییز یعنی پرنسپل آف ڈفرینسیشن کو منطبق کرنا تھا، مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امت کے افراد ایک فتنے کے استحصال کے نام پر ایک شدید تر فتنے کا شکار ہو گئے، یعنی دوہراپن۔ اس کا مزید نقصان یہ ہوا کہ وہ مغربی تہذیب کے پیدا کردہ مثبت مواقع کے استعمال سے محروم ہو کر رہ گئے۔ ماڈرن ایج اور اسلام۔ ماڈرن ایج اور اسلام کے موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ماڈرن ایج نے نظریہ اور عمل کے سارے ڈھانچے کو بدل دیا ہے، اس لیے اب ضرورت ہے کہ اسلام پر نظر ثانی کی جائے۔ اس نقطہ نظر کا ایک نمونہ اے فیضی وفات 1981 کی کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کا ٹائٹل یہ ہے اے ماڈرن اپروچ ٹو اسلام۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ماڈرن ایج کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اسلام کو موجودہ زمانے میں سیاسی غلبہ حاصل نہیں ہے، اس بنا پر سارے مسئلے پیدا ہوئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اسلام کو پھر سے عالمی سطح پر سیاسی غلبے کے مقام تک پہنچایا جائے۔ سید ابوالعالیٰ مودودی اور سید قطب وغیرہ کا نقطہ نظر یہی تھا۔ اس نقطہ نظر کے حامل افراد کا ماننا یہ ہے کہ مسلح جہاد کے ذریعے اسلام کو دوبارہ غلبہ عطا کیا جائے اور ساری دنیا میں خلافت کا نظام قائم کیا جائے۔ میرے نزدیک اس قسم کی تمام باتیں اصل مسئلے کی نسبت سے غیر متعلق یعنی irrelevant ہیں۔ اس معاملے میں کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ ماڈرن ایج کو سمجھا جائے اور تجزیاتی مطالعے کے ذریعے اس کے مقابلے میں اسلام کا موقف متعین کیا جائے۔ اس کام میں ہمارے لیے رہنما اصول حدیث کے مطابق یہ ہونا چاہیے کہ خذ ما صفا و دع ما قدر، یعنی جو چیز حق کے مطابق ہو اس کو لے لو اور جو چیز حق کے مطابق نہ ہو اس کو چھوڑ دو۔ میں نے اپنے مطالعے سے یہ سمجھا ہے کہ ماڈرن ایج بنیادی طور پر 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 جدید سائنسی دریافتیں، نمبر 2 جدید کلچر، نمبر 3 جدید فلسفیانہ افکار۔ اب میں ان تینوں کے بارے میں مختصر طور پر اپنا حاصل مطالعہ بیان کروں گا۔ نمبر 1 جدید سائنسی دریافتیں کیا ہیں؟ وہ اصلاً مغربی تہذیب یا سیکولر تہذیب کا حصہ نہیں، وہ فطرت میں چھپے ہوئے قوانین کی دریافت ہیں۔ یہ قوانین خالق کائنات کے مقرر کردہ ہیں، یعنی اسی خدا کے مقرر کردہ جس نے قرآن کی صورت میں اپنا کلام بھیجا ہے۔ ان سائنسی دریافتوں کا اسلام سے کوئی ٹکراؤ نہیں، بلکہ وہ قرآن کی اس آیت کا مصداق ہیں
سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ سورہ نمبر 41 آیت 53۔ قدیم زمانے میں انسانی افکار پر توہمات کا غلبہ تھا۔ توہماتی عقائد یا قصے کہانیوں کے تحت ہر معاملے میں لوگوں نے بے بنیاد رائے بنا لی تھی۔ سائنس نے جدید طریقے پر تحقیق کر کے چیزوں کی اصل حقیقت معلوم کی۔ ان دریافت کردہ حقائق کا اسلام سے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ مثال کے طور پر قدیم زمانے میں پانی کو صرف سیال برف سمجھا جاتا تھا۔ موجودہ زمانے میں سائنس نے دریافت کیا کہ پانی دو گیسوں کے مجموعے سے بنتا ہے۔ پانی کا فارمولہ یہ ہے H2O۔ اس دریافت کا اسلام سے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ وہ اتنا ہی زیادہ اسلامی ہے جتنا کہ وہ سائنسی ہے۔ اسی طرح شمسی نظام کے بارے میں پہلے زمین مرکزی یعنی جیو سینٹرک نظریہ رائج تھا۔ کوپرنیکس کے زمانے میں جدید آلات کی مدد سے جو مطالعہ کیا گیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ شمسی نظام زمین مرکزی نہیں ہے بلکہ وہ آفتاب مرکزی یعنی ہیلیو سینٹرک ہے، یعنی آفتاب مرکز میں ہے اور زمین اور دوسرے سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اس نظریے کا بھی اسلام سے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ یہ نظریہ بھی اتنا ہی اسلامی ہے جتنا کہ وہ سائنسی ہے۔ یہی معاملہ سائنس کی ان تمام دریافتوں کا ہے جو ثابت شدہ بن چکی ہیں۔ یہ تمام کی تمام دریافتیں خالق کائنات کے قانون کی دریافتیں ہیں۔ قرآن کے الفاظ میں وہ خالق کائنات کے تدبیر امر کی تفصیل ہے۔ سورہ نمبر 13 آیت 2۔ کچھ لوگ اس معاملے میں اسلامیت المعرفہ یعنی اسلامائزیشن آف نالج کی بات کرتے ہیں، یعنی علم کو اسلامی بنانا، مگر جہاں تک قطعی علوم یعنی ایگزیکٹ سائنسز کی بات ہے اس قسم کا نعرہ بالکل غیر متعلق ہے، کیونکہ قطعی علوم میں اسلامائزیشن کا کوئی مطلب نہیں۔ نمبر 2، دوسرا پہلو وہ ہے جو جدید کلچر سے تعلق رکھتا ہے۔ جدید مغربی کلچر دو قسم کی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک وہ جو فطرت کے اصول پر مبنی ہے، اس بنا پر وہ اسلام کے لیے بھی پوری طرح قابل قبول ہے۔ اس کلچر کا دوسرا حصہ وہ ہے جو ذہنی بے راہ روی کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، اس بنا پر وہ اسلام کے لیے قابل قبول نہیں۔ مثال کے طور پر جدید مغربی کلچر میں انسانی احترام کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے، اس بنا پر ان کے یہاں نہایت اعلیٰ روایات قائم ہوئی ہیں۔ مثلا ہر انسان کے لیے اظہار خیال کی کامل آزادی ہونا، ہر انسان کو خالص جوہر یعنی میرٹ کی بنیاد پر مقام ملنا، تنقید یعنی ڈیسنٹ کو انسان کا غیر مشروط حق قرار دینا، محروم یعنی ڈس ایبلڈ افراد کو ہر اعتبار سے برابر کا درجہ عطا کرنا وغیرہ۔ یہ قدریں یعنی ویلیوز اسلام میں موجود تھی، لیکن مغربی کلچر کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے ان قدروں کو باقاعدہ انسٹیٹیوشن کا درجہ دے دیا۔ اس قسم کی چیزیں اسلام میں بھی اتنا ہی اہم ہیں جتنا کہ وہ جدید تہذیب میں اہم سمجھی جاتی ہیں۔ البتہ جدید کلچر میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ مثلا عورتوں کے لیے عریانیت یعنی نیوڈٹی، بے پردگی کا فیشن، باقاعدہ نکاح سے قبل لڑکوں اور لڑکیوں کا آزادانہ اختلاط، شراب کا عمومی رواج، انٹرٹینمنٹ کا بے قید کلچر وغیرہ۔ اس قسم کی تمام چیزیں اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی اسلام کے دائرے میں قبول نہیں کی جا سکتی۔
نمبر 3، تیسرا پہلو جدید دور کے فلسفیانہ افکار سے تعلق رکھتا ہے۔ موجودہ زمانے میں فلسفہ اور افکار کے تحت کچھ نئے نظریات وجود میں آئے ہیں جن کو سائنسی افکار کہا جاتا ہے، مگر حقیقت میں ان کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں۔ زیادہ صحیح الفاظ میں ان کو سائنس کی غلط توجیہ و تعبیر کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر موجودہ زمانے میں سائنسی غور و فکر کے ذریعے معلوم ہوا کہ کائنات میں اسباب و علل کا نظام ہے۔ اس کو اہل سائنس کے درمیان قانون تعلیل یعنی پرنسپل آف کازیشن کہا جاتا ہے۔ اس کو لے کر کچھ سیکولر ذہن کے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ سائنس کی اس تحقیق نے خدا کے وجود کی نفی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعات اگر فطری اسباب کے تحت صادر ہوتے ہیں تو وہ مافوق الفطری اسباب کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہو سکتے۔ If events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes. یہ سائنس کے نام پر صرف ایک فلسفیانہ مغالطہ ہے، کیونکہ نیچر کی دریافت صرف خدا کے طریقہ کار کی دریافت ہے۔ وہ کسی بھی اعتبار سے خدا کے وجود کی نفی نہیں۔ اس فکر کا تجزیہ کرتے ہوئے میں نے اپنی کتاب مذہب اور جدید چیلنج یعنی گاڈ ارائزز میں لکھا ہے کہ نیچر کائنات کی توجیہ نہیں کرتی، وہ خود اپنے لیے ایک توجیہ کی طالب ہے۔ Nature does not explain. She herself is in need of an explanation. یہی معاملہ عضویاتی ارتقاء یعنی آرگینک ایولوشن کا ہے۔ سیکولر مفکرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عضویاتی ارتقاء کا نظریہ ایک سائنٹیفک نظریہ ہے، چونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام میں خصوصی تخلیق کا تصور ہے، جبکہ عضویاتی ارتقاء کا نظریہ مفروضہ ارتقائی پروسیس کو خدا کا درجہ دے رہا ہے۔ اس لیے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ارتقاء کے نظریے نے خدا کے تصور کی نفی کر دی ہے، مگر یہ سرتاسر بے بنیاد بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عضویاتی ارتقاء کا نظریہ صرف ایک مفروضہ ہے، وہ کوئی حقیقی نظریہ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ تحقیقات کے دوران یہ معلوم ہوا کہ زندگی کی بے شمار انواع جو زمین میں پائی جاتی ہیں ان کے اندر جسمانی مشابہت ہے۔ اس مشابہت کو لے کر یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ ایک زندہ نو سے دوسری نو نکلی، مثلا بکری ارتقاء کرتے کرتے زرافہ بن گئی، یا بلی نے ارتقاء کرتے کرتے شیر کی صورت اختیار کر لی، وغیرہ۔ اس نظریے کی بنیادی کمی یہ ہے کہ اس نے انواع کے درمیان مشابہت کا ثبوت تو پیش کیا، لیکن وہ اس کا کوئی بھی ثبوت پیش نہ کر سکا کہ ایک نو کے بطن سے دوسری نو برآمد ہو گئی۔ یہ نظریہ اتنا ہی بے بنیاد ہے جتنا بے بنیاد یہ کہنا کہ بیل گاڑی کے اندر سے بھگی نکل آئی، بھگی کے اندر سے موٹر کار برآمد ہو گئی، موٹر کار کے اندر سے ہوائی جہاز نکل آیا، اور ہوائی جہاز کے اندر سے راکٹ پیدا ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عضویاتی ارتقاء کا نظریہ ایک بے بنیاد نظریہ ہے، وہ نہ کوئی سائنٹیفک نظریہ ہے اور نہ اس کی وجہ سے اسلام کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہوا۔ میرے مطالعے کے مطابق ماڈرن ایج مکمل طور پر ایک موافق اسلام ایج ہے۔ اصل یہ ہے کہ خدا نے انسان کے لیے اس دنیا میں دو سپورٹ سسٹم بنائے ہیں، ایک نیچرل سپورٹ سسٹم جو یکساں طور پر مسلسل صورت میں انسان کا مددگار بنا ہوا ہے، دوسرا سویلائزیشنل سپورٹ سسٹم جو انسان کے ذریعے ارتقائی سفر طے کرتا ہوا انسان کا مددگار بنا ہوا ہے۔ نیچرل سپورٹ سسٹم براہ راست طور پر خدا کی طرف سے قائم کیا گیا ہے، اس کے مقابلے میں سویلائزیشن سپورٹ سسٹم انسانی عمل اور انسانی تحقیق کے ذریعے اپنا تہذیبی سفر طے کر رہا ہے۔
ماڈرن ایج دراصل اسی سویلائزیشن سپورٹ کا ایک اگلا مرحلہ ہے۔ وہ اس لیے ظاہر ہوا ہے کہ انسان کے سفر حیات کو زیادہ کامیاب بنائے۔ یہ ماڈرن ایج انسان کے مادی سفر میں بھی مددگار ہے اور انسان کے مذہبی اور روحانی سفر میں بھی۔ اس دنیا کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ ہر چیز میں مثبت کے ساتھ کچھ منفی پہلو بھی ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس قانون عام کے تحت ماڈرن ایج میں بھی مثبت پہلو کے ساتھ کچھ منفی پہلو شامل ہے۔ بعض اسباب سے یہ حادثہ پیش آیا کہ موجودہ زمانے کے مسلم رہنماؤں سے ماڈرن ایج کا مثبت پہلو اوجھل ہو گیا۔ انہوں نے بس اس کے منفی پہلو کو دیکھا اور وہ اس کو دیکھ کر بھڑک اٹھے۔ اس معاملے میں شدید طور پر دوبارہ جائزہ یعنی ری اسسمنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر منصفانہ طور پر جائزہ لیا جائے تو یقیناً لوگ یہ معلوم کر لیں گے کہ ماڈرن ایج ایک اسلام دوست ایج یعنی اسلام فرینڈلی ایج ہے، نہ کہ اسلام دشمن ایج۔ یہ صحیح ہے کہ ماڈرن ایج کو پیدا کرنے میں تمام تر غیر مسلم قوموں نے کام کیا ہے، مگر حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، صحیح البخاری کتاب الجہاد جلد 6 صفحہ 208۔ اس روایت میں اس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ سویلائزیشنل سپورٹ کو ظہور میں لانے میں ہر آدمی کا کچھ نہ کچھ رول ہوگا۔ اس میں صالح لوگ بھی اپنا رول ادا کریں گے اور اس کے ساتھ غیر صالح لوگ بھی۔ تاریخ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ مثلا کمیونیکیشن ایج جو دعوت اللہ کے لیے بے حد اہمیت رکھتا ہے، اس کو ظہور میں لانے کے لیے ہر طرح کے لوگوں نے لمبی مدت تک مسلسل کام کیا ہے۔ اس کے بعد ہی کمیونیکیشن ایج واقعہ بن سکا۔ سائنس ایک موافق اسلام انقلاب۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 7ویں صدی عیسوی کے ربع اول میں ہوئی۔ آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کو معجزے دیے گئے۔ یہ معجزات پیغمبروں کی اعتباریت یعنی کریڈیبلٹی پر یقین کرنے کے لیے تصدیق مزید کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن ان کے معاصرین نے ان معجزات کو جادو کہہ کر انہیں نظر انداز کر دیا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ یہ معجزہ مدعو کو ایک شخص کا ذاتی کرشمہ نظر آیا۔ وہ مدعو کے دائرے علم کے مطابق فریقین کے درمیان ایک متفقہ بنیاد کی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اس اعتبار سے گویا کہ پیغمبر اپنے معاصرین کے نزدیک صرف ایک دعویٰ یعنی کلیم کرنے والا انسان تھا۔ اس کے دعوے کو خود اپنی معلوم بنیاد پر جانچنے کی کوئی صورت ان معاصرین کے پاس موجود نہ تھی۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ مدعو کے لیے اس قسم کا عذر پیش کرنے کا موقع نہ رہے، چنانچہ خدا نے چاہا کہ داعی اور مدعو کے درمیان وہ ایک مسلمہ بنیاد کو وجود میں لائے۔ یہی وہ خدائی منصوبہ تھا جس کو پیشن گوئی کے طور پر قرآن کی سورہ حامیم السجدہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، مستقبل میں ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کامل طور پر کھل جائے کہ یہ یعنی قرآن حق ہے۔ سورہ نمبر 41 آیت 53۔ قرآن کی اس آیت میں جن نشانیوں کے ظہور کی پیشن گوئی کی گئی تھی وہ 19ویں صدی عیسوی اور 20ویں صدی عیسوی میں پوری طرح وجود میں آ چکی ہیں۔ موجودہ زمانے کے سائنسی انقلاب کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے ان نشانیوں کو پوری طرح ظاہر کر دیا ہے۔ یہ سائنسی شہادتیں دوبارہ دعوت اللہ کے حق میں تصدیق مزید کی حیثیت رکھتی ہیں۔ موجودہ سائنسی انقلاب کے بعد
تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دائی اور مدعو کے درمیان مشترک طور پر ایک مسلمہ بنیاد یعنی بائلیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ وجود میں آ چکی ہے، جس کو استعمال کر کے حق کی دعوت کو زیادہ مؤثر طور پر انجام دیا جا سکے۔ اس معاملے کی ایک مثال یہ ہے کہ 3000 سال پہلے حضرت موسیٰ مصر میں آئے۔ انہوں نے وقت کے بادشاہ فرعون یعنی فیرو کو توحید کا پیغام دیا۔ فرعون نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنے وزیر اعظم حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک اونچا مینار بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ سورہ نمبر 40 آیت 36 تا 37۔ اسی طرح نکیتا کرشچف سابق سوویت یونین کے وزیر اعظم تھے۔ سوویت یونین نے 1957 میں پہلی بار اپنا مصنوعی سیارہ یعنی اسپوٹنک زمین سے اوپر بھیجا۔ اس نے خلا میں پہنچ کر چاند کے گرد چکر لگائے اور چاند کے فوٹو لیے اور پھر واپس زمین پر اتر آیا۔ اس کے بعد روسی وزیر اعظم نے مذہب کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ہمارا سیارہ خلا میں گیا لیکن اس کو وہاں نہ خدا دکھائی دیا اور نہ خدا کی جنت۔ اس قسم کی بات کو رد کرنے کے لیے پہلے کوئی سائنٹیفک بنیاد موجود نہ تھی، مگر اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ اب ایک داعی حق کہہ سکتا ہے کہ کائنات کو دیکھنا انسان کے لیے اپنی موجودہ صلاحیتوں کے ساتھ ممکن ہی نہیں۔ جدید محققین کے مطابق انتہائی وسیع کائنات میں جو مادہ ہے اس کا صرف 4% حصہ ہمارے لیے قابل مشاہدہ یعنی آبزرویبل ہے۔ بقیہ 96% حصہ اپنی موجودہ استعداد کے لحاظ سے ہمارے لیے قابل مشاہدہ نہیں، حتیٰ کہ انتہائی طاقتور دوربینوں کے ذریعے بھی نہیں۔ اسی لیے اس کو ڈارک میٹر کہا جاتا ہے، یعنی انسان کی نسبت سے ناقابل مشاہدہ میٹر۔ خدا کے بارے میں اس سائنسی دریافت نے موجودہ زمانے کے داعی حق کو ایک نئے استدلال کی بنیاد فراہم کی ہے۔ وہ یہ کہ انسان اپنی موجودہ صلاحیتوں کے ساتھ خدا اور جنت کے بارے میں صرف بالواسطہ علم تک پہنچ سکتا ہے۔ اس معاملے میں براہ راست علم کا حصول انسان جیسی مخلوق کے لیے سرے سے ممکن ہی نہیں۔ قرآن کی سورہ حامیم السجدہ میں جو پیشن گوئی کی گئی تھی اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان سائنسی دریافتوں نے موجودہ زمانے میں معرفت خداوندی کے نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس نیچر کے مطالعے کا نام ہے، اور نیچر مصنوعات خداوندی کا نام ہے۔ اس معاملے میں انسان صانع کو براہ راست نہیں دیکھتا، البتہ وہ مصنوعات میں غور و فکر کر کے صانع کا اندازہ کر سکتا ہے۔ 19ویں صدی عیسوی اور 20ویں صدی عیسوی میں سائنسی دریافتوں کے ظہور میں آنے سے پہلے نیچر کے بارے میں انسان کا علم بہت محدود تھا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ انسان مصنوعات خداوندی کے بارے میں بہت کم جانتا تھا۔ ایسی حالت میں وہ صانع کی عظمت کا تصور بھی نہیں کر پاتا تھا۔ اہل سائنس نے تاریخ میں پہلی بار مصنوعات خداوندی کا گہرا مطالعہ کیا۔ انہوں نے دوربین اور خوردبین جیسے بہت سے طریقے ایجاد کیے جن کے ذریعے وہ مصنوعات خداوندی کا مطالعہ زیادہ گہرائی کے ساتھ کر سکیں۔ یہ مطالعہ یورپ کی نشست ثانیہ یعنی رینیسانس کے بعد کئی سو سال تک جاری رہا۔ اس طرح سائنسی دریافتوں کے بعد پہلی بار ایک نیا امکان پیدا ہوا، یعنی انسان کا فریم ورک
جو پہلے روایتی دور میں محدود تھا وہ لامحدود حد تک وسیع ہو گیا۔ اس طرح یہ ممکن ہو گیا کہ انسان کائنات کا وسیع تر مطالعہ کر کے زیادہ اعلیٰ درجے کی معرفت حاصل کر سکے۔ آدمی ہمیشہ اپنے فریم ورک کے دائرے میں سوچتا ہے۔ سورہ نمبر 17 آیت 84۔ چنانچہ سائنسی فریم ورک نے پہلی بار انسان کے لیے اس بات کو ممکن بنایا کہ وہ خالق کائنات کے بارے میں لامحدود حد تک وسیع سائنسی فریم ورک کے تحت سوچے اور معرفت اعلیٰ کے درجے تک پہنچ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی لٹریری تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عظمت محمدی پر مسلم اہل قلم نے بہت سی کتابیں لکھی، مگر عظمت خداوندی پر غالباً وہ کوئی ایک کتاب بھی نہ لکھ سکے، کیونکہ عظمت خداوندی کو جاننے کے لیے ان کے پاس ایک عظیم تاریخ موجود تھی۔ یہ تاریخ اتنی شاندار تھی کہ غیر مسلم مؤرخین تک کو یہ ماننا پڑا کہ محمد نے جو عظیم تاریخ پیدا کی، ویسی تاریخ کوئی دوسرا انسان پیدا نہ کر سکا۔ مگر عظمت خداوندی کا معاملہ ایک مختلف معاملہ تھا۔ خدا کی ہستی ہمارے لیے ایک ناقابل مشاہدہ ہستی تھی، اس لیے براہ راست خدا کو دیکھ کر اس کی عظمت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے صرف ایک ہی قابل عمل صورت تھی، وہ یہ کہ خدا کی عظمت کو اس کی تخلیق میں دیکھا جائے، یعنی ناقابل مشاہدہ صانع کی عظمت کا اندازہ اس کی قابل مشاہدہ مصنوعات کے ذریعے کیا جائے۔ لیکن سائنس سے پہلے انسان کو مصنوعات خداوندی کا تفصیلی علم حاصل نہ تھا۔ اس محدود فریم ورک کی بنا پر اس دور میں خدا زیادہ تر ایک پراسرار عقیدہ یعنی مسٹیریس بلیف کا مسئلہ بنا رہا، نہ کہ اتاہ عظمت و جلال کا مسئلہ جیسا کہ فی الواقع وہ ہے۔ قبل سائنس دور میں مسلم اہل قلم نے جو کتابیں لکھی ان میں غالباً ایک ہی قابل ذکر کتاب ہے جس کا ٹائٹل بظاہر خدا کو بنایا گیا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ الدہلوی وفات 1762 کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام حجت اللہ البالغہ ہے۔ اس کتاب کے ٹائٹل سے بظاہر یہ مترشح ہوتا ہے کہ یہ کتاب خدا کی عظمت پر لکھی گئی ہے، لیکن اس کتاب کو پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ اس کتاب کا موضوع حجت الفقہ ہے، نہ کہ حجت اللہ۔ مصنف کے الفاظ میں یہ کتاب اسرار شریعت کے موضوع پر ہے، نہ کہ خدا کی عظمت کے موضوع پر۔ خلاصہ یہ کہ جدید سائنسی انقلاب ایک موافق اسلام انقلاب ہے۔ جدید سائنسی مطالعے کے ذریعے فطرت کی جو حقیقتیں دریافت ہوئی ہیں وہ بیک وقت دو پہلوؤں سے اسلام کے لیے ایک عظیم تائید کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نمبر 1، فطرت کے بارے میں سائنسی دریافتوں کے ذریعے معرفت کے اعلیٰ دروازے کھلے ہیں۔ انسان کے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ تخلیق میں خالق کی عظیم نشانیوں کو جانے اور خالق کی ناقابل بیان عظمت کو محسوس کر سکے۔ نمبر 2، سائنسی دریافتوں کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس نے دعوت حق کے لیے ایک نیا زیادہ مؤثر امکان پیدا کر دیا ہے، وہ یہ کہ دعوت اللہ کے کام کو خود مدعو کے مسلمات کی بنیاد پر کیا جا سکے۔ یہ ایک ایسا دعوتی امکان ہے جو تاریخ میں پہلی بار ظاہر ہوا ہے۔ کتاب اظہار دین مولانا وحید الدین خان۔